اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی 20ویں تاریخ کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ دعا بیان فرمائی ہے: اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوۃ القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ امیر المؤمنین کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ کہ پاک پروردگار مولا کائنات کے صدقے میں مولا امیر المؤمنین کی اس مودت اور محبت کے صدقے میں جو اس نے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے، خدا متعال ہمیں ان دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ فرمائے اے خدایا میرے لیے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دے، وَأَغْلِقْ عَنِّي فِيهِ أَبْوَابَ النِّيرَانِ، اور آتش جہنم کے دروازوں کو اس مہینے میں میرے اوپر بند کر دے۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور اس مہینے میں مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔ اے مومنوں کے دلوں پر اطمینان کو نازل کرنے والے، جنت کے دروازوں کو میرے اوپر کھول دے پروردگار۔ ظاہر ہے کہ جب یہ جملات ہم اور آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں کار فرما ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ جملات کافی حد تک تشبیہ، استعارہ اور کنایہ کی خاطر استعمال ہو رہے ہیں، ورنہ ہم جنت کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے جنت کسے کہتے ہیں۔ ایک اجمالی خاکہ ہمارے ذہن میں ہے، اور وہ اجمالی خاکہ یقیناً زمانے کے حالات اور زمانے کی تبدیلیوں سے متاثر ہو کر ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جنت کے دروازوں کو میرے اوپر کھول دے، تو ہمارے ذہن میں گویا گھروں کو سوچتے ہوئے، یا اگر بہت زیادہ اپنے ذہن کو استعمال کریں تو پرانے زمانے کے شہروں کو سوچتے ہوئے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے جنت بھی کوئی باؤنڈری کے اندر موجود کوئی جگہ ہے جس کے اوپر دروازے بنے ہوئے ہیں، اور جب یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ جنت کے دروازوں کو میرے اوپر کھول دے، تو گویا وہ بند دروازے ہیں جس کے اندر قفل ہے، یعنی نگہبان ہے، اور ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ دروازے ہم پر کھل جائیں۔ بظاہر یہ تمام تعبیرات ہمارے ذہن سے مانوس ہونے کی خاطر استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ کہ ہم مانوس ہیں گھروں سے، ہم مانوس ہیں شہروں سے، اور ہم جانتے ہیں کہ گھر اور شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ہوتا ہے، اور اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے دروازے کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اے پروردگار میرے اوپر جنت کے دروازوں کو کھول دے، ورنہ ہم نہیں جانتے کہ جنت کی حقیقت آیا واقعاً چہار دیواری کے اندر محصور کوئی جگہ ہے جس کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ ہے، جس کا بند ہونا اور کھلا ہونا دو حالتیں ہیں، اور اس کے کھلے ہونے کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ بظاہر جنت ایک مرحلہ ہے، اب وہ مرحلہ ممکن ہے کہ گھروں کی صورت میں ہو، ممکن ہے محلات کی صورت میں ہو، ممکن ہے شہروں کی صورت میں ہو۔ انسان کی زندگی کا ایک اعلیٰ پائے کا مرحلہ ہے۔ آخرت در حقیقت انسان کی زندگی کا ایک بہت عمیق، بہت متاثر کرنے والا مرحلہ ہے، یعنی کوئی ایسا مرحلہ ہے جس کے اندر مزہ اور جس کے اندر شدت، دونوں کے اندر گہرائی ہے۔ اگر مزہ ہے تو اس مزے کے اندر گہرائی ہے، وہ مزہ اتنا شدید ہے کہ جس کا آج کی دنیاوی زندگی کے مزوں سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اس میں عذاب ہے، اس میں کوئی سختی ہے، تو وہ سختی بھی کوئی ایسی سختی ہے جس کا آج کی دنیا کی سختیوں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا پروردگار عالم نے جنت کی توصیف میں ان تمام چیزوں کو جن سے ہمارا ذہن مانوس سے بیان کرنے کے بعد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضایت ان تمام سے بڑھ کر۔ اب ہم مجبور ہیں رضوان کا ترجمہ رضایت کریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم در حقیقت رضوان الہی کی اصلی حقیقت کیا ہے۔ بس جنت کی حقیقت بھی ہمارے ذہن کو مانوس کرنے کے لیے دنیاوی تعبیرات کے ذریعے استعمال کی گئی ہے، جس کے اندر انار، سیب، انگور، دودھ، شہد اور پانی کی نہریں، بیٹھنے کے مقامات، حور، قصور، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، چونکہ یہ ہمارے ذہن سے مانوس ہے۔ لہذا یہاں پر کہا گیا کہ جنت کے دروازوں کو میرے لیے کھول دے، ورنہ عرض ہوا کہ ہم نہیں جانتے آیا واقعاً دروازے ہیں وہاں پر،
یہ جو کل خلاصے کے طور پہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ حیات انسانی کا ایک اگلا مرحلہ ہے جو زیادہ شدید ہے، زیادہ متاثر کرنے والا ہے، چاہے اچھائی کے میں ہو تو اچھے لوگوں کے لیے، اور برائی میں ہو تو برے لوگوں کے لیے۔ اگر اچھے میں ہے، جنت میں ہے، تو جنتیوں کو بہت زیادہ متاثر کرے گا اس کا مزہ، اس مزے سے کہیں زیادہ جو آج دنیا کے اندر مزے لینے والے مزے لے رہے ہیں۔ اور اگر یہ جہنم کی صورت میں ہے تو اس کا عذاب متاثر کرے گا، اس سے کہیں زیادہ متاثر کرے گا جس کو آج دنیا کے لوگ عذاب سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کا مقایسہ در حقیقت ہم بعض روایات ہی کی تعبیر کے تحت اور بعض علماء کے کلام کی تعبیر کے تحت اس زندگی سے کر سکتے ہیں جو انسان شکم مادر میں گزارتا ہے۔ شکم مادر میں بچہ اپنے ذہن کے اندر کچھ تخیلات رکھتا ہے، وہ وہاں پر کچھ خواب دیکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر ایک تحرک بھی پائی جاتی ہے، کچھ احساسات ہیں اس کے۔ وہ بچہ جو شکم مادر میں ہے احساسات رکھتا ہے، ان احساسات کے اندر کبھی محظوظ ہوتا ہے، کبھی مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کبھی غم سے دوچار ہوتا ہے، کبھی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی خوش ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت اس بچے سے کہا جائے کہ یہ جو خوشی اور یہ غم جو تم اس وقت احساس کر رہے ہو یہ دنیا کی خوشی اور غم کے مقابلے میں سائے سے زیادہ نہیں ہے، تو شاید شکم مادر کے اندر موجود بچہ سمجھ بھی نہ سکے کہ دنیا میں خوشی اور غم کہتے کسے ہیں۔ یعنی اس کو یہ بتایا جائے کہ تم اس وقت جو کچھ احساس کر رہے ہو وہ تو صرف ایک خواب ہے، جب دنیا میں آؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل کیا ہے۔ بالکل یہی عمل ہمارے اور آخرت کے معاملے میں ہے کہ وہی کی تعبیرات اور وہی سے متصل اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مزے تم دیکھ رہے ہو جو تمہارے لیے بہت اہم بنے ہوئے ہیں، یہ سائے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اصلی شدت اس اخروی زندگی کے اندر ہے۔ لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام، قرآن کریم، روایات، یہ تمام کے تمام اس اخروی زندگی کے لیے انسان کو تیار کر رہے ہیں۔ اللہم افتح لی فیہ باب الجنان، اے پروردگار اس مہینے میں جنت کے ابواب کو میرے اوپر کھول دے، یعنی میرا جب آخرت کی زندگی میں داخلہ ہو تو اس طرح کا داخلہ ہو کہ میں اس کی اچھے زندگی کے اندر داخل ہو سکوں، نہ کہ بری زندگی میں داخل ہو جاؤں۔ جنت کے دروازے میرے اوپر کھول دے یعنی میرے داخلے کو آسان کر دے۔ گویا جنت میں داخلہ، اخروی زندگی کے اچھے مرحلے میں داخلہ اتنا آسان نہیں ہے، وہاں پر دروازے ہیں، وہاں پر نگہبان ہیں، یعنی داخل ہونا آسان نہیں ہے، اور خدا سے دعا کی جا رہی خدا اس داخل ہونے کو میرے لیے آسان کر دے۔ وَأَغْلِقْ عَنِّي فِيهِ أَبْوَابَ النِّيرَانِ، اور آتش جہنم کے دروازوں کو میرے اوپر اس مہینے میں بند کر دے، یعنی خدایا تو اپنی مغفرت کو اتنا بڑھا دے کہ ایسا ہو جائے جیسے اب جہنم کے دروازے میرے اوپر بند ہو گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا نہ یہاں دروازوں کا کوئی مسئلہ ہے نہ دروازوں کی کنجیوں کا معاملہ ہے، یہاں معاملہ اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت کا ہے۔ اتنی رحمت مجھے دے دیں کہ اخروی زندگی کے مرحلے میں اچھی زندگی میں آسانی سے داخل ہو جاؤں، اور اتنی مغفرت میرے اوپر نثار کر دے کہ اخروی زندگی کے عذابی مرحلے میں کبھی دوچار نہ ہوں۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور اے پروردگار اس مہینے میں اور ان شب و روز میں جن کو ہم شب قدر سے منسوب قرار دیتے ہیں، پاک پروردگار مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرما۔ اگر جملات کے درمیان ربط کو تلاش کیا جائے، رابطے کو تلاش کیا جائے، تو ایک طرف سے فرما رہے ہیں کہ اے خدایا جنت کے دروازوں کو میرے اوپر کھول دے، یعنی جنت میں داخلہ میرے لیے آسان کر دے اپنی رحمت کے سائے میں، اور جہنم کے دروازوں کو میرے اوپر بند کر دے اپنی مغفرت کے سائے میں۔ پھر فرما رہے ہیں وفقنی فیہ لتلاوت القرآن، خدایا مجھے تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرما، یعنی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے دروازے کھل جائیں، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس کا راستہ تلاوت قرآن ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تلاوت قرآن وہ تلاوت قرآن ہے جس کے لیے خود اہل بیت نے روایات میں ارشاد فرمایا کہ اے خدایا میری تلاوت کرنے کو، کچھ اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا کہ میری تلاوت کرنے کو بلا نصیحت قرار نہ دے، اے خدایا میری تلاوت کرنے کو غفلت کی تلاوت قرار نہ دے، بے عملی کی تلاوت قرار نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا جاؤں اور کوئی موعظہ، کوئی نصیحت مجھے حاصل نہ ہو، کوئی ذکر مجھے حاصل نہ ہو، کوئی تنبیہ میرے ذہن کے اندر نہ آئے۔ بس تلاوت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک ذکر حاصل کرے، تلاوت کی حقیقت یہ ہے کہ جب وہ گزشتہ اقوام کی تاریخ کو پڑھے
تو اس سے اپنی زندگی کے لیے قانون حاصل کرے. اور ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ جب تلاوت کرنے لگو اور کسی جزا کی آیت تک پہنچو تو خدا سے دعا کرو کہ خدا مجھے اس جزا کو حاصل کرنے کی توفیق دے دے. جب سزا کی کسی آیت تک پہنچو تو خدا سے دعا کرو کہ اس سزا سے مجھے دور کر دے. جب خدا نے متعال کے کسی عمل کی طرف پہنچو، روایت کا اشارہ اس طرف ہے کہ جب کسی عمل کی طرف پہنچو، حکم کی طرف پہنچے، فرمایا اقیموا الصلاۃ مثلا، تو خدا سے دعا کرو خدایا مجھے اس آیہ کریمہ کے اوپر عمل کرنے والوں میں سے قرار دے. تو اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یقیناً جنت کے دروازوں کو کھول دے گا، یقیناً جہنم کے دروازوں کو بند کروا دے. لیکن وہ تلاوت قرآن تفکر کے ساتھ، تلاوت قرآن جو انسان کے بیدار ضمیر کے ساتھ کی گئی ہو. تلاوت قرآن جس کو عربی میں پڑھا جائے لیکن کم از کم اتنا ہو کہ قابل فہم ہو. بہت سارے طریقے ہیں آج، ضروری نہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے والا ہر شخص عربی دان ہو. اگر عربی جانتا ہے تو قرآن کریم کو پڑھے اور اس انداز میں پڑھے کہ اس کو سمجھ سکے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ مثلا وہ اقوام جو ترجمہ پڑھنے پہ مجبور ہیں ان کی توجہ نہیں ہوتی. یہاں بڑے بڑے عربی جاننے والے لوگ موجود ہیں جو قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک لفظ نہیں سمجھ رہے ہوتے جبکہ وہ عربی زبان کے اندر لکھا ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے زبان کی مہارت نہیں چاہیے بلکہ دل کی توجہ درکار ہے. عین ممکن ہے آپ عربی زبان جانتے ہو، عین ممکن ہے آپ وہی زبان بولتے ہو جو قرآن کریم کی زبان ہو، لیکن آپ توجہ نہ دیں اور ایک لفظ بھی آپ کو نصیحت حاصل نہ ہو. اور اس کی بہترین مثال نماز ہے. آیا نماز کی عربی میں کوئی ایسا جملہ ہے جس کا ترجمہ ہمیں نہیں معلوم؟ الحمدللہ کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے، سورہ اخلاص کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے، اذکار جو اوراد جو سجدے اور رکوع کے اندر ہونے ان تمام کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود بہت دفعہ پڑھتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بس معاملہ لغت اور زبان کا نہیں ہے، معاملہ توجہات کا ہے، معاملہ اپنی طرف سے توجہ دینے کا ہے. اور اس کے بعد فرمایا یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یعنی فرمانا چاہ رہے ہیں شاید یہ کہ جب یہ تلاوت قرآن کریم ہو جس سے جنت کے دروازے کھل جائیں، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، پھر تمہارے دلوں کے اوپر اطمینان نازل ہو جائے گا، وہ اطمینان جو کسی اور راستے سے حاصل نہیں ہوگا. یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اے مومنوں کے دلوں میں اطمینان اور سکون کو نازل کرنے والے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. یہاں پہ ترتیب فرما دی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دے، جہنم کے دروازے بند کر دے، تو تلاوت قرآن کریم کرے، تلاوت قرآن کریم کرے، غور و فکر کے ساتھ اس کے عمل میں تبدیلی آئے گی. اور جب یہ الہی عمل شروع ہوگا تب وہ اطمینان اور سکون نازل ہو جائے گا جس کا پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہہ کر وعدہ فرمایا ہے. آج کا انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں میں سکون تلاش کر رہا ہے. آج کا انسان اپنے معاشرے کے اندر خدا کو منہا کرنے کے بعد سکون تلاش کر رہا ہے. بس انفرادی زندگی کے اندر گناہ میں چاہتا ہے سکون ملے، اور معاشرتی زندگی کے اندر خدا کو مائنس کرنے کے بعد زندگی بنانا چاہتا ہے. دونوں عمل خدا نے متعال کے قانون کے خلاف ہیں. نتیجہ یہ کہ یہ معاشرہ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، ایسے انسان کی طرح دوڑتا رہے گا، بھاگتا رہے گا جو سراب کو پانی سمجھ کے صحرا کے اندر اس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں کچھ نہیں ہے سوائے سراب کے اور دھوکے کے. آج انسانی معاشرے اپنی خدا کی دشمنی کے اندر کوششیں کر کر کے تھک رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب پروردگار عالم کی دی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ وقت ہوگا جب مولا اور سید و سردار کا ظہور ہوگا. انشاءاللہ خدا نے متعال اس انسان کی عقل کو جلد از جلد اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہبری کو قبول کرنے کے لیے تیار کرے، اور اس میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد